أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 264 ہے، 264۔ سورہ آل عمران کی ایک آیت کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 120۔ لفظی معنی دیکھیے، ان تنسسکم، اگر پہنچے تمہیں، حسنتن کوئی بھلائی، تو تسؤہم وہ ان کو بری لگتی ہے، وَإِن تُصِبْكُمْ اور اگر پہنچے تمہیں، سیئۃٌ کوئی برائی، تو یفرحوا بہا تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں، وَإِن تَصْبِرُوا اور اگر تم صبر سے کام لو، وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کرو، تو لا يَضُرُّكُمْ تو تمہیں نقصان نہیں پہنچے گا، قیدہم ان کے مکر کا، شیئن کچھ بھی، ان اللہ بے شک اللہ، بما یعملون جو کچھ کہ وہ کر رہے ہیں، محیط گھیرنے والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اگر تمہیں کوئی بھلائی مل جائے تو ان کو برا لگتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی غضب پہنچے تو یہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اگر تم صبر اور تقوی سے کام لو تو ان کی چالیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ سب اللہ کے علم اور اس کی قدرت کے احاطے میں ہے۔ بزرگان محترم، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 باتیں بتائی ہیں۔ سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ مسلمانوں، اگر تم کو کوئی بھلائی ملتی ہے تو ان اہل کتاب کو، ان دشمنوں کو برا لگتا ہے۔ تم کو ترقی ملتی ہے، تم کو کامیابی ملتی ہے، تم کو فتح نصیب ہوتی ہے، جو بھی کوئی اچھی چیز تم کو نصیب ہوتی ہے تو ان کو برا لگتا ہے۔ دوسری چیز یہ بتائی کہ اور اگر تم کو کوئی تکلیف اور مصیبت پہنچتی ہے تو تمہاری یہ تکلیف ان کی خوشی کا باعث بن جاتی ہے، وہ خوش ہوتے ہیں جب تم تکلیف میں ہوتے ہو۔ دیکھو ان کے کتنی بد اخلاقی ہے، تم ہو کہ بڑے سادہ دل ہو، سادہ لوہی کے ساتھ تم کام کرتے ہو، لیکن ان کے اندر کی بات یہ ہے۔ تیسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اہم ہے وہ یہ بتائی کہ مسلمانوں، اس حقیقت کو یاد رکھو کہ اگر تم 2 صفتوں کو اپنا لو گے تو دشمنوں کی تدبیریں، دشمنوں کی چالیں، ان کی سازشیں تمہیں کسی بھی قسم کے بگاڑ نہیں سکے، تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گی۔ تم ایک تو یہ کہ تم تقوی کو اختیار کرو اور صبر کو اختیار کرو، دین پر ثابت قدمی کے ساتھ رہو، متزلزل مت ہو جاؤ، ڈگمگا مت جاؤ، ثابت قدم رہو۔ حالات آئیں گے، آتے رہیں گے، اپنے دین پر قائم رہو اور تقوی کی روش اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، تو ان دشمنوں کی سازشوں کا تم پر کچھ اثر نہیں پڑے گا، تم کو کوئی تکلیف وہ پہنچا نہیں سکیں گے۔ چوتھی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتائی کہ یاد رکھو کہ یہ دشمن جو کچھ کے کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا پورا علم بھی ہے، اور یہ دشمن اللہ کے گھیرے میں ہیں، اللہ کے احاطے میں ہیں، اللہ کی باؤنڈری میں ہیں، اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں، اس کی قدرت سے یہ باہر نہیں جا سکتے۔ یہ مت سمجھو کہ ان کا مال، ان کی دولت، ان کے عہدے، ان کی سلطنتیں، ان کا دباؤ، ان کی فتح، اس سے تم یہ مت سمجھو کہ وہ اللہ کے دائرے سے نکل گئے، اللہ کے قبضے قدرت سے باہر نکل گئے، سب اللہ کی قدرت کے احاطے میں موجود ہیں، اللہ کے علم کے احاطے میں موجود ہیں۔ ملک کے موجودہ حالات کے تناظر میں یہ آیت ہم سب کے لیے
بہت ہی قابل غور ہے۔ یہ ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ آج کے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے یہ بات کہی گئی ہو کہ اگر مسلمان ملک کی ان موجودہ حالات میں جہاں فرقہ پرستی ہے، مسلمانوں کو کہ جینے کو تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کا قافیہ تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بظاہر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ لوگ اپنے اس میں کامیاب ہیں، ان کی تدبیروں سے مسلمانوں کو نقصان پہنچے گا نہیں۔ اگر مسلمان ملک کے موجودہ حالات میں ثابت قدمی کے ساتھ اپنے دین پر رہیں گے، جمے رہیں گے، ڈٹے رہیں گے، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزار کر اللہ کو اپنا بنا لیں گے، پھر اللہ کی مدد ایسی آئے گی کہ دشمنوں کی سازشوں سے کوئی تکلیف مسلمانوں کو نہیں پہنچے گی۔ الحمدللہ اس وقت مسلمان جتنی بڑی تعداد میں اس ملک میں جی رہے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں ہیں، اتنی بڑی تعداد، اتنی بڑی آبادی جو اس ملک کے اندر ہے، اتنی بڑی آبادی کے باوجود اتنی مسجدیں، اتنے مدارس، اتنا دینی شعار، ان ساری حقیقتوں کے موجود ہوتے ہوئے ہمیں پسپا ہونے کی، مایوس ہونے کی، گھبراہٹ کا شکار ہونے کی، بزدل بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اپنے حمیت اسلامی کے ساتھ، غیرت ایمانی کے ساتھ، اسلام کے تمام اصول و شرائط و قواعد کے ساتھ رہنے کا پورا حق ہے، اور ہم اب تک رہے اور آئندہ بھی اور قیامت تک بھی رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ ایک چیلنج ہے اس وقت مسلمانوں کے لیے کہ مسلمان اپنے آپ کو بنائیں، دوسروں کی فرقہ پرستوں کی سازشوں کو چھوڑیے، وہ چلتے رہیں گے، لیکن ہم اگر برابر ہیں، ہمارے اندر اگر استقامت ہے، ثابت قدمی ہے، ہم اگر اپنے دین سے جڑے ہوئے ہیں، ہم نے اللہ کی رسی کو اگر مضبوطی سے تھام لیا ہے، اور اگر ہم نے تقوی کی روش اختیار کی ہے، تو کوئی ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ثابت قدمی کے ساتھ، صبر و تحمل کے ساتھ، تقوی کے ساتھ اس ملک میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ